پرویز روشن کا لیبرٹی کارنر میں آپ سب کو سلام۔ پرویز روشن آپ کا بہت ہی شکر گزار ہے۔ اب دنیا میں جہاں بھی ہیں، آپ سیالکوٹ میں ہیں، آپ گجرات میں ہیں، وزیر آباد میں ہیں، ٹاڈا چوک میں ہیں، جلال پور جٹا میں ہیں، آپ دریائے چناب کے کسی کنارے پہ ہیں، آپ دریائے راوی کے کسی کنارے پہ ہیں، ہندوستان کی طرف ہیں یا پاکستان کی طرف ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں، کراچی میں ہیں، مردان میں ہیں، پشاور میں ہیں یا کوئٹہ میں، مانسیرا میں ہیں، چمن میں ہیں، آپ پاکستان کے کسی شہر میں ہیں، آپ ہندوستان کے انڈیا کے کسی شہر میں ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نہیں پڑھے لکھے، لیکن آپ مسیحی ایمان کے ساتھ ایک بلیور ہیں، آپ خدا پہ یقین رکھتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے میرے لیے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا ٹائم نکالا۔ میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ آج میرے پاس ایک بہت ہی دکھی اور انتہائی گنونا جو کھیل کھیلا گیا ہے چرچ آف پاکستان کے ساتھ، اور وہ کھیل کھیلنے میں بہت بڑے چرچ آف پاکستان کے نام ہیں جو کروڑوں پتی ہیں، اربوں ڈالروں کے مالک ہیں، اور مسیحی قوم سے تواتر کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ وہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ان کی جائیدادوں کے ساتھ، ان کے ایمان کے ساتھ تو وہ کر ہی رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے۔ لیکن ایک یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب سے چرچ آف پاکستان معرض وجود میں آیا ہے 1970 میں، اس کے بعد تو انہوں نے بالکل یہ جو ڈائسس سسٹم آیا، اس میں جتنے بھی پروٹیسٹنٹ اینگلیکنز لوگ تھے ان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے، جاننے کی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ میرا آج موضوع جو ہے وہ شیلوخ ہسپتال جو کہ مشن ہسپتال ہے جلال پور جٹا میں اس کے متعلق آج آپ کو کچھ آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہاسپٹل جو ہے یہ اسکاچ مشن کا یہ ہاسپٹل، یہ جگہ جو تھی، یہ پراپرٹی جو تھی، یہ ان سے منسوب ہے اور انہوں نے اس کی خریداری کی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی پراپرٹی ہے، بہت بڑی لینڈ ہے۔ یہ گجرات کے نزدیک جو جلال پور جٹا ہے، ٹاڈا چوک میں، وہاں پہ یہ جو ہاسپٹل ہے وہ موجود ہے، اور یہ ایک نایاب، اور اس کی جو لوکیلٹی ہے، جو اس کا محل وقوع ہے، وہ ایک دیدنی جگہ ہے، دریاؤں کے سنگم میں ہے، شہروں کے سنگم میں ہے۔ سیالکوٹ، نارووال، گجرات، گجرانوالا، آپ اتنے خوش ہوتے ہیں ایسی جگہ کو دیکھ کے کہ جہاں پہ اس ہمارے مشنری لوگوں نے، خدا کے ممسو لوگوں نے وہ مشن ہاسپٹل جو تھا، شیلوخ مشن ہاسپٹل، وہ شروع کیا تھا۔ اگر ہم تھوڑی سی اس کی ہسٹری پہ جائیں، تھوڑا سا اس کو ذرا کوشش کریں جاننے کی، تو یہ 1889 میں، 1899 میں یہ اس کا ہمیں فاؤنڈیڈ سٹون ملتا ہے جو اس کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن کوئی 10 سال کے بعد انہوں نے وہاں پہ اس کو مشن ہاسپٹل کو شروع کیا تاکہ لوگوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو یہ صحت کی سہولتیں جو ہیں وہ میسر آ سکیں، غریب لوگوں تک، امیر لوگوں تک یہ سب سہولتیں میسر ہوں، اور بغیر کسی رنگ و نسل کے کوئی بھی ہندوستانی، کوئی بھی انڈین، خواہ وہ دلی سے ہو چاہے لاہور سے ہو، وہ اپنی صحت کے متعلق فکر نہ کرے اور یہ مشن ہاسپٹل پہنچے، شیلوخ مشن ہاسپٹل پہنچے تاکہ اسے زندگی مل سکے۔ چونکہ مسیحت کا جو مین پیغام ہے، جو مین تھیم ہے، وہ زندگی ہے، بیماریوں سے نجات ہے۔ چونکہ اس کے بانی نے، خداوند یسوع المسیح نے بہت سے بیماروں کو شفا دی، اور ہر وقت اسے لوگوں کے بیماریوں کے متعلق، کبھی کوڑوں کی، کبھی آنکھوں کی، اور کبھی تو مردوں کو بھی وہ زندہ کرتے تھے۔ یعنی انسان کی ہمیشہ کی زندگی کے متعلق کرسچینٹی نے، مسیحت نے یہ پیغام دیا ہے، اور اسی پیغام کو لے کر جو اسکاٹ لینڈ کے مشنری تھے انہوں نے اس پہ کام کیا۔ لیکن
چرچ آف پاکستان جب یہ پاکستان مارز وجود میں آ گیا 1947 میں، اس کے بعد 97 میں جب یونائٹڈ چرچ اور یہ سارے چرچ مل کر ایک چرچ آف پاکستان کہلائے، تو اس کا بھی جو سیالکوٹ ڈائسس تھی اس کو مرج کر دیا گیا اس میں، چرچ آف پاکستان میں۔ اور یہ جو جلال پور جٹا ہے یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ تھا، چرچ تھا اور اس کے ساتھ ہاسپٹل تھا۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ آج بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک بہت بڑے ایک لینڈ مافیا کے شخص پہ ترس آ رہا تھا کہ وہ کس طرح منوپلی کر رہا ہے، کس طرح اپنی دہشت اور وحشت پھیلا رہا ہے، جس کا نام عارف چودھری ہے، محمد عارف چودھری ہے، جو کہ ابھی وہاں پہ حشمت میڈیکل کالج، حشمت ڈینٹل کالج اور حشمت، انہوں نے اتنے بڑے ادارے وہاں پہ بنا لیے ہیں حشمت ہاسپٹل کے نام سے، کہ جہاں پہ حشمت ٹیچنگ ہاسپٹل۔ تو آپ یہ اندازہ کریں وہ مگر مچھ کے آنسو رو رہا تھا کہ جی مجھے قبضہ گروپوں سے میری جان چھڑائی جائے، اور وہ نام بھی لے رہا تھا کہ جی یہ چودھریوں کے، گجرات کے چودھریوں کے، جو کہ ایک وزیر اعظم اور دوسرا بائی ڈپٹی وزیر اعظم، ان کے لوگ ہیں جو آ کے مجھے دھمکیاں دیتے ہیں اس قیمتی اراضی کو چھیننے کے لیے، اس قیمتی ہاسپٹل کو چھیننے کے لیے۔ لیکن افسوس 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 کہ چرچ آف پاکستان کے بشپ جناب سیمول پرویز صاحب، جو خود ہی نہیں بھاگے پاکستان سے، سیالکوٹ سے، بلکہ ایک کیتھیڈرل اسکول کی ایک ٹیچر کو بھی بھگا کر جا بسے کہیں یورپ میں، کہیں امریکہ میں۔ اب جو ان کے بعد جناب ایلون جان سیمول صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ لندن میں ہی رہتے ہیں، وہ صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں چیزوں کو، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور ان کا اس میں جتنا بھی انہوں نے لیز دی ہے، اس ہاسپٹل کو لیز پہ دیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ لیکن میں آج یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب سے جناب جنرل پرویز مشرف صاحب صدر پاکستان تھے، ان کے دور میں، ان کے رجیم میں، ان کے عہد میں، ان کی حکومت میں جو آرڈیننس آیا تھا، اس کے تحت کوئی بھی زمین جو ہے پاکستان کے اندر منارٹیز کی، کرسچنوں کی، وہ لیز پہ نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی فروخت کی جا سکتی ہے، جو کہ غیر قانونی ہے۔ لیکن اب ان کو کیا کہیں میں، ان بشپ صاحبان نے، یہ جو ایلون جان صاحب ہیں، انہوں نے کوئی 20 کروڑ روپیہ لے کر اس ہاسپٹل کی کو لیز پہ دیا ہوا ہے وہ، اور مسلسل اس سے آج تک لندن میں بیٹھ کر ان سے وہ تواتر کے ساتھ وہ ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ حشمت میڈیکل کالج، حشمت ڈینٹل کالج اور حشمت ٹیچنگ ہسپتال جو ہے، اس سے وہ رقم لے رہے ہیں عارف چودھری صاحب سے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ یہ جو لینڈ مافیا ہے، انہوں نے ہوٹل بنا لیا ہے جی، یہ جی اس پہ ہوٹل بنا کر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں ساری جائیداد پہ، ساری اراضی پہ، سارے ہاسپٹل پہ۔ تو میری درخواست ہے، دنیا میں پاکستانی مسیح جتنے بھی پوری دنیا میں ہیں، وہ فوری طور پر ایکشن لیں، حکومت پاکستان کو، صدر پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، نیب اسلام آباد کو، لاہور کو، گجرات کو، اور گجرات کے چودھریوں کو، جناب اسپیکر صاحب کو، جناب پرویز الہی صاحب کو بھی، ان سے بھی مدد طلب کریں کہ اس گنڈا عناصر کو، قبضہ مافیا کو فوری طور پہ وہاں سے نکالا جائے، اور جن کی اصل ملکیت ہے، جو اراضی شلوخ مشن ہاسپٹل کی ہے، اصل مالکان کے سپرد کی جائے۔ اور انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہتا ہے، ڈاکٹر پیٹر جے ڈیوی کہوں گا، ڈیوڈ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا کام کوئی بھی ڈیوڈ جیسا نہیں ہے، وہ بھی آئے دن کسی نہ کسی طریقے سے وہاں انوالومنٹ کرتا ہے، جبکہ کوئی بھی فارن مشن اب ان جائیدادوں پر اپنا کوئی بھی حق نہیں جتا سکتے۔ یہ ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، سپریم کورٹ بھی کبھی فیصلہ بہت جلد آنے والا ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ چرچ آف پاکستان کے
میں آج مطالبہ بھی کر رہا ہوں، ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ چرچ آف پاکستان کے ماڈریٹر ہیمفری پیٹر کو اور جو اس کے سیکٹری ہیں اینتھنی لیمل صاحب، جو کہ پاکستان بائبل سوسائٹی کے بھی سیکٹری جنرل ہیں، چیئرمین بھی ہیں، آل ان آل ہیں، اور چرچ آف پاکستان کے بھی سیکٹری جنرل ہیں، اور ڈپٹی ماڈریٹر صاحب جناب جان سیمل صاحب، بشپ آف فیصل آباد، یہ سب ریٹائرڈ لوگ ہیں۔ کوئی کسی بھی یہ نئی قیادت کو، نئے لوگوں کو، مسیحیوں کو، پڑھے لکھے مسیحیوں کو یہ اندر آنے ہی نہیں دیتے چرچ کے اندر۔ یہ ان کے تو بس میں ہو تو یہ خداوند یسوع مسیح کو بھی نہ اندر آنے دیں چرچ کے اندر۔ تو یہ بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تو اور جو ان کا چوتھا آدمی ہے، خزانچی ہے، وہ ملتان کے بشپ لیوپال صاحب ہیں، وہ اس کے فائنانس سیکٹری ہیں چرچ آف پاکستان کے۔ تو کم از کم اتنا تو کریں کہ جو دو بڑے لوگ ہیں، یہ ایک ماڈریٹر ہیمفری پیٹر سرفراز صاحب ماڈریٹر ہیں، اور جو سیکٹری جنرل ہیں اینتھنی لیمل صاحب حکومت پاکستان، فوری طور پر ان کی گرفتاری کا اعلان کریں اور ان کے نام ECL میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے جائیں، اور ان سے وہ تمام پیسوں کا حساب لیا جائے جو انہوں نے حشمت میڈیکل کالج سے، حشمت ڈینٹل کالج سے اور حشمت ٹیچنگ ہاسپٹل سے کروڑوں روپے وصول کیے ہیں، اور تب تک ان کو نہ چھوڑا جائے جب تک یہ مسیحی اراضی جو انتہائی قیمتی ہے، اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈائسس کو، چرچ کو واپس نہیں مل جاتی، اور ان کے خاندانوں کے اوپر ہمیشہ کے لیے پابندی لگائی جائے، خاص طور پہ ماڈریٹر پر اور سیکٹری جنرل جو کہ ڈائسس کے سیکٹری جنرل ہیں اینتھنی لیمل صاحب، ان کے اوپر کہ یہ کسی بھی چرچ کے پروگرام میں، کسی کنونشن میں، کسی ادارے میں، اور ان کی ممبرشپ کو بھی حتیٰ کہ ختم کر دیا جائے۔ یہ اپنے طور پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، یہ کرسچن ہیں رہیں، لیکن کسی ادارے کی سربراہی ان کو مت سونپی جائے۔ فوری طور پر جو اتنا جناب وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، وہ لینڈ مافیا کے خلاف انہوں نے کمر کس لی ہے، چلیے کسی بہانے سے ہی صحیح، تو مہربانی کر کے مسیحیوں کے اوپر بھی رحم کریں، ان کی جائیدادوں پر، ان کی پراپرٹیز کو بچانے کے لیے وہ اپنا فرض ادا کریں، چونکہ پاکستان کے اندر جو مسیحیوں کی پراپرٹی ہے، جتنی بھی جائیدادیں ہیں، وہ لامحالہ پاکستان کی ملکیت ہے، پاکستان کی جائیدادیں ہیں۔ کرسچن تو اس کے کسٹوڈین ہیں، اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن حقداروں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ تو میری درخواست ہے عارف چودھری صاحب کو بھی، ان کو بغیر کسی دیکھے ہوئے، جو ان کے پاس پیپر ہیں لیز پہ جو انہوں نے بنائے ہوئے لیگی زمین ہے، انہوں نے قانون کو، آئین کی انہوں نے وائلیشن کی ہے، قانون کو توڑا ہے۔ وہ کوئی بھی کرسچن پراپرٹی جو ہے وہ نہ لیز ہو سکتی ہے، نہ فروخت ہو سکتی ہے، لیکن ان کو فوری طور کو ان کو بھی گرفتار کیا جائے، اور یہ اینتھنی لیمل ماڈریٹر جو ہیں ہیمفری پیٹر صاحب، اور بشپ آف سیالکوٹ جو ہیں ایلون جان صاحب، ان کو فوری طور پر جو ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، نیب ہے، CBR ہے، FBI ہے، اور جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں، پاکستان کو، مسیحی لوگوں کو مضبوط کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور میری استدعا کو آپ ان تمام اداروں تک، تمام حب وطن لوگوں تک، اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو مسیحی قوم کی، پاکستانی مسیحی قوم کی جو آواز ہیں۔ خداوند آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخر میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگے، یہ پسند آئے بات، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ہو سکے تو جو بیل کا بٹن ہے وہ بھی دبا دیجئے۔ اس سے صرف اتنا ہوگا کہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالتا ہوں وہ تواتر کے ساتھ فوراً آپ تک پہنچ جائے گی۔ خداوند آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ پرویز روشن لبرٹی کارنر میں آپ کا انتہائی مشکور ہے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔